نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم الهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم صل على محمد وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا ومرحبا. الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت کے ساتھ الحمد للہ ہم نے قرآن ویکلی کی سیریز شروع کی ہے رمضان میں اس لیے کہ جو ہے نا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا. تو اسی رمضان میں ہم نے ان سیریز کا آغاز کیا ہے. قرآن کو سمجھنے کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ میرا آپ کا رب مجھ سے کیا فرما رہا ہے، ہمیں اس میسج کو سمجھنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو ہم نے لاسٹ سیشن میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 پہ بات کی تھی. اس پہ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ کنٹینیو کریں گے. تو ہماری ان سیریز کا مقصد سب سے پہلے تو نیت، یعنی ہر کام کے پیچھے یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ کی خوشنودی ہماری اخلاص پہ بیس ہوتا ہے، یاد رکھیں. تو میری آپ کی نیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہماری اس ٹوٹی پھوٹی کوشش کو اللہ قبول کرے، اس میں اتنی برکت دے کہ اس سے ہر کوئی فائدہ اٹھائے. تو اس کے لیے میں نے آپ نے اس کو اچھے سے سننا ہے. اس کی جو بھی ہمیں عمل کے نقطے ہمیں ملتے ہیں ہمیں اس کو نوٹ کرنا ہے اور ان سیریز کو لوگوں تک عام کرنا ہے، تاکہ میرے آپ کے لیے خوبصورت سے صدقہ جاریہ بن جائے اور ہم اکیلے نہیں بلکہ اپنوں کو ساتھ میں لے کر، امت کو ساتھ میں لے کر ہم جنت میں جائیں انشاءاللہ تعالی، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا اور اسی مشن کو میں نے اپنے کنٹینیو کرنا ہے. تو ہم نے لاسٹ سیشن میں دیکھا تھا، ایک دفعہ تلاوت کرتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں روزے کیوں فرض کیے اور فرض کیے تو اس کا مقصد تقوی کیوں رکھا؟ یہ بہت ان تینوں کا ایک گہرا تعلق ہے، یاد رکھیں. رمضان، تقوی، روزہ اور قرآن، ان چاروں کا آج میں انشاءاللہ آپ کو یعنی تعلق سمجھاؤں گی. کہ دیکھیں، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کو قرآن کو رمضان میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا جو ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ بقرہ کے شروع میں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. وہاں بھی کس کا ذکر آیا؟ تقوی والوں کا ذکر آیا. کہ یہ کتاب کس کے لیے ہدایت دینے والی ہے، یعنی ہدایت کس کے لیے ہے؟ کتاب جو ہے تقوی والوں کے لیے. اور یہ تقوی والے کوئی بڑے عالم، حافظ یا داعی ایسے کچھ نہیں ہوتے، نارمل لوگ ہوتے ہیں جو اپنے علم کے مطابق اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. ان کے دل میں اللہ کا جو ہے نا، انہیں اللہ کا شعور ہوتا ہے، گاڈ کانشیس پیپل ہوتے ہیں وہ، کہ ارے میں جو بھی کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس کا مجھے حساب دینا ہوگا. یہ ہوتے ہیں تقوی والے لوگ، کہ وہ بچتے ہوئے زندگی گزارتے، پرہیزگار ہوتے ہیں. یاد رکھیں، جیسے پرہیز کرنا جسے کہتے ہیں، تو یہ پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ھدی للمتقین. یہ قرآن جو ہے نا ہدایت ہے تو کس کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے ہے. تو ایک تو ہوا کہ اللہ نے رمضان میں قرآن کو نازل کیا اور قرآن کو نازل کر کے فرمایا کہ یہ جو ہے نا متقیوں کے لیے ہے. اور اب تقوی لانا ہے، ہدایت پانی ہے اس کتاب سے، تقوی لانا ہے. تو کیا کیا اللہ نے؟ روزے فرض کیے کہ سبحان اللہ کتب علیکم الصیام. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نظام کیسے بنایا، سبحان اللہ. رمضان کی خوبصورتی آپ اس سے سمجھے کہ جس رمضان میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا
اسی رمضان میں اللہ ہمیں ہدایت دینا چاہتے ہیں، اور ہدایت پانے کے لیے جو شرط ہے تقویٰ، وہ تقویٰ ہمارے اندر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرے آپ کے اوپر روزے فرض کر دیے۔ سبحان اللہ، اللہ کی حکمت دیکھیں، اللہ تعالیٰ کس طریقے سے چیزوں کو سیٹ کیے میرے آپ کے لیے کہ اوورال مقصد کیا ہے، تم ہدایت پا جاؤ۔ اللہ اکبر کبیر، لعلکم تتقون، تقویٰ بھی کس لیے؟ ھدی للمتقین کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی مقصد کیا ہے اوورال کہ میں اور آپ ہدایت یافتہ ہو جائیں، اور ہدایت یافتہ ہونے کے لیے تقویٰ شرط ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے جسے علم آ جانے کے بعد وہ اپنے آپ کو صحیح کر لیتا ہے کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، وہ تقویٰ والا ہوتا ہے، اور جس کے دل میں اللہ کا شعور ہی نہیں، تقویٰ ہی نہیں، وہ بات سنے بھی تو مانے کیوں؟ سبحان اللہ، یعنی جس کے اندر تقویٰ نہیں ہوتا وہ سن کے انسنا کر دیتا، وہ نہیں مانتا، تو ایسوں کو اللہ ہدایت تو نہیں دے گا نا۔ سبحان اللہ، جو سن کے مانتا ہے، جو سن کے کرنے کی کوشش کرتا ہے، عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق، تو اس کو کہتے ہیں تقویٰ، کہ ڈرتے بچتے زندگی گزارنا، پرہیز کرنا۔ اور اس کا روزے سے کیا تعلق ہے؟ ہم روزے میں عموماً کیا کرتے ہیں؟ یعنی روزے میں ہم کرتے کیا ہیں؟ بچتے ہیں نا۔ کس سے بچتے ہیں؟ کس سے پرہیز کرتے ہیں؟ کھانے پینے اور جو چیز اللہ نے منع کی اس سے۔ روزے میں کرنے سے جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کی ان چیزوں سے ہم بچتے ہیں، حالانکہ ہم باقی دنوں میں کر سکتے ہیں، وہ باقی دنوں میں کیا، ایون رمضان میں بھی جب ہم روزہ کھول لیتے ہیں تو کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، لیکن اسپیسیفکلی روزے میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو منع کیا، حالانکہ حلال ہے کھانا پینا۔ ایون اللہ نے جو حلال چیزوں کو ہمارے لیے روزوں میں حرام کر دیا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ تم ایک مہینہ حلال سے بچتے ہو تو تمہارے لیے باقی 11 مہینے حرام سے بچنے آسان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو بچنے والا، کنٹرول والا جو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ ایٹیٹیوڈ پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ تم خود کو کنٹرول کرو، تم بچو، تم پرہیز کرو، اب حلال سے بچ رہے ہو، تم نے اس کا رزلٹ یہ ہے کہ تم نے باقی زندگی میں، باقی مہینوں میں حرام سے بچنا ہے، میری نافرمانی سے بچنا۔ جیسا آج میری فرما برداری کر رہے ہو، روزے میں نہیں کھانا مطلب نہیں کھا رہے ہو، نہیں پینا مطلب نہیں پی رہے ہو، باقی کام میں نہیں کر رہے ہو جو کہ باقی وقت میں حلال ہے لیکن صرف روزے میں حرام ہے، سبحان اللہ، وہ چیزیں تم میری فرما برداری کے خاطر انہیں چھوڑ رہے ہو، تو جب تم اپنا کھانا پینا تک قربان کر دیتے ہو میرے لیے، تو کیا تم تھوڑی بہت چیزیں جو کہ مجھے نہیں پسند، کیا تم وہ قربان نہیں کر سکتے؟ کبھی کبھی انسان گناہوں میں اتنا ڈوب جاتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ ارے مجھ سے نہیں ہوگا، میں نہیں چھوڑ پاؤں گا، تو خود کو احساس دلا، ارے میں صبح سے شام تک بنا پانی کے بوند کے جی لیتی ہوں، میں اللہ کی فرما برداری میں مجھے موت نہیں آتی، سبحان اللہ، یعنی میں نہیں مرتی کھائے پیے بغیر، تو گناہ چھوڑنے سے مجھے بھلا کیا نقصان ہوگا؟ جب کھانا پینا چھوڑ کر میں رہ لیتی ہوں، یہ ممکن ہے، تو میں گناہوں کو چھوڑوں گی تو کیا بڑا نقصان ہو جائے گا میرا، بھی سبحان اللہ فائدہ ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بندے کو احساس دلاتے ہیں کہ تم میری فرما برداری کر کے کبھی نقصان میں نہیں، ون ون پالیسی ہوتی ہے مومن کی، اسی لیے تو اللہ یہ کہتے ہیں آمنو یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں سے اللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ، تم ایمان کے ساتھ روزہ رکھ کر تو دیکھو کس طرح تمہیں میں پاک کرتا ہوں، اور تم خود کو پاک کرتے ہو، خود کو احساس ہوتا ہے کہ ارے میں نے اتنی زندگی گناہوں میں گزار دی، میں روزہ آج رکھ رہی ہوں، میں روزے میں ہوں، تو میرا مقصد کیا ہے کہ میں تقویٰ اختیار کروں، میں بچوں، اور یہ بچنا آسان ہو جاتا ہے رمضان میں، یہ ایک 1 منتھ ٹریننگ ہے، ہم بچتے سبحان اللہ خود کو عادت ڈال لیتے ہیں اللہ کی فرما برداری کی، تاکہ باقی 11 مہینے ہمیں اللہ کی نافرمانی سے بچنا آسان ہو جائے۔ تو اوورال تقویٰ کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ہدایت ملے، ھدی للمتقین کی بات ہم پہ پوری ہو، اور جب ہدایت ملتی ہے، اور تقویٰ کب آتا ہے؟
جو کہ نارمل صفت ہے ہر ایک کی، پرہیز کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا شعور جب ہوتا ہے بندے کو تبھی وہ ڈرتا بچتا ہے. یعنی دیکھیں ایمان نہیں ہوگا تو کیوں ڈرے گا، کیوں بچے گا، کیا اسے حساب کی پرواہ، کیا اسے بدلے کے دن کا ڈرنا. سبحان اللہ. تو ایمان ہوگا تو وہ بچے گا، اور جب وہ بچے گا تو اللہ اسے ہدایت دیں گے، اور ہدایت دینے کے بعد زندگی میں جو سکون، یاد رکھیں سبحان اللہ، یعنی قرآن سے ایمان آتا ہے اور ایمان سے اطمینان آتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے بندہ. سبحان اللہ. اسے کوئی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی بات اس پہ پوری ہوتی ہے. اللہ وعدہ کرتا ہے سبحان اللہ کہ اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. جو ایمان لانے کے بعد الذین آمنوا واتقوا، جو ایمان لانے کے بعد اور تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. ایمان لانے کے بعد تقوی آتا ہے، ہدایت ملتی ہے سبحان اللہ، زندگیاں روشن ہو جاتی ہیں اس کتاب سے جڑنے سے. یعنی اللہ تعالیٰ کا شعور جب بندے کو ہوتا ہے، اس کی پہچان جب ہوتی ہے، جب وہ اسماء الحسنیٰ سے واقف ہوتا ہے کہ میرا رب کون ہے، کیسا ہے، مجھ سے کیا چاہتا ہے، کتنی وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اس کی پسند ناپسند، یعنی جس سے آپ محبت کرتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو اس کے بارے میں جاننے کا شوق و جذبہ نہ ہو. محبت کی شرط ہے، محبت میں لازم ہے کہ آپ اپنے محبوب کو پہچاننے کا شوق جذبہ آس رکھتے ہیں دل میں سبحان اللہ، کہ میں اس کو مزید جانوں، میں پہچانوں وہ کیسا دکھتا ہے، وہ کیسا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، اس کی پسند کیا ہے، اس کی ناپسند کیا ہے، وہ کب خوش ہوتا ہے، وہ کب ناراض ہوتا ہے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ آف دا ون یو لو یو وانٹ ٹو نو، یو وانٹ ڈو ریسرچ اباؤٹ ہم سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا سب سے زیادہ محبت کے اقدار رکھتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں نا اشد حب للہ ہوتے ہیں، وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں، بڑی شدت ہوتی ہے. آج چیک کر لیں میری اور آپ کی محبت اللہ کے لیے کتنی ہے. اگر واقعی میں ہے تو اس کو جاننے کا جذبہ کیوں نہیں ہے؟ اگر ہے تو اسماء الحسنیٰ سننا شروع کر دیں انشاءاللہ. میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گی، آپ گزریں ان سے، سیکھیں، سمجھیں، اللہ کو پہچانیں سبحان اللہ. جب آپ اللہ کو پہچانیں گے نا تو آپ کو واقعی میں اللہ سے محبت ہو جائے گی، اور جب آپ اللہ کو پہچانیں گے تو اللہ کا شعور آپ کے اندر آئے گا، تقویٰ آئے گا سبحان اللہ، جس سے آپ کو اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دیں گے. ساتھ ہی ساتھ آپ قرآن سے بھی جڑ جائیں. اس رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، اور قرآن ہدایت بننے کی جو شرط ہے تقویٰ، اس کو اللہ ہمیں روزوں سے سبحان اللہ سکھا رہے ہیں. روزوں کا مقصد تقویٰ ہے، اور تقویٰ سے ہم نے ہدایت پانی ہے سبحان اللہ. تو آپ قرآن سے جڑیں. دورہ قرآن کی لنک بھی میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں دوں گی، جس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. آپ کو اللہ تعالیٰ کہ قرآن کا مزاج سمجھ آئے گا سبحان اللہ. کئی ہیرے موتی آپ کو چننے کو ملیں گے قرآن سے سبحان اللہ. آپ ایک دفعہ اسماء الحسنیٰ اور اللہ تعالیٰ کے کلام سے گزریں، آپ کو واقعی میں اللہ سے محبت ہو جائے گی، جس سے آپ کی زندگی میں آسانی آ جائیں گی سبحان اللہ. آپ کا ہر کام آسان، آپ کا ہر کام کامیاب ہو جائے گا. دیکھیں سارے کاموں کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ اس کے علم کے لیے تھوڑا سا وقت نکالتے، اس کو جانتے پہچانتے سمجھتے ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں کو آسان نہ کرے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کی زندگیوں کو برکتوں سے نہ بھر دے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اپنی رحمت کی نظر نہ کرے؟ تو بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے نا بڑا محسن ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کچھ بھی اسے دیتے ہیں، تھوڑا سا وقت بھی دیتے ہیں، وہ دگنا چگنا کر کے اللہ تعالیٰ اس کو ریٹرن کرتے ہیں سبحان اللہ. تو ایسا نہ سوچیں کہ اللہ کے یعنی میں اب اسماء نہ سننے کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، دورہ قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے. یہ بہت غلط ہے. یاد رکھیں اللہ کے دیے ہوئے وقت میں سے تھوڑا سا وقت اللہ کے لیے لگائیں سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کے وقت کا شکر ہوگا، اور جو شکر کرے گا اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے میں مزید دوں گا، تم ہاف این آور لگاؤ گے میں 2 گھنٹوں کی برکت دوں گا. یعنی جتنی آپ کی نیت خالص ہوگی، ارادے پختہ ہوگی، اتنی برکت آپ کو اللہ دے گا سبحان اللہ. بس آنے کی دیر ہے کہ اللہ انتظار میں ہے کہ میرا بندہ کب آئے، میں کب اسے قبول کروں. جب بھی آپ یا ربی کہتے ہیں اللہ جواب دیتے ہیں لبیک یا عبدی، میں حاضر ہوں میرے بندے، بتا تجھے کیا چاہیے. یا اللہ سبحان اللہ.
اتنا پیارا رب، اتنی محبت کرنے والا میرا آپ کا رب ہے۔ بڑی افسوس ہوتی ہے پچھلی زندگی پر، جو لوگ ہدایت پر ابھی ابھی آتے ہیں وہ افسوس کرتے ہیں کہ ارے اتنی زندگی میں نے قرآن کے بغیر گزار دی، یعنی قرآن گھر میں تو تھا، میں پڑھتی بھی تھی لیکن سمجھ نہیں پائی، میرے اندر وہ تقویٰ نہیں آیا، وہ ایمان نہیں آیا، میں اپنے رب کو ویسے نہیں پہچان پائی جیسے پہچاننے کا اس کا حق تھا، اشد حب اللہ والی محبت میرے اندر ہے ہی نہیں، تھی ہی نہیں، اب لاؤں گی انشاءاللہ۔ کوشش کرے، نیت پختہ کرے کہ اللہ میں نے تیری خالص بندی بن جانا ہے، میں نے ان روزوں سے تقویٰ حاصل کر لینا ہے، ان روزوں کا مقصد میں نے پورا کرنا ہے، اور جو ہے نا رمضان کا بھی میں نے مقصد پورا کرنا ہے کہ اس میں نے ہدایت حاصل کرنی ہے، شکر گزار ہونے کے صحیح معنوں میں شکر گزار بن جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ میرے آپ کے لیے اس کو آسان کرے۔ یہ تھا تھوڑا سا ایکسپلینیشن اس آیت کا، اس کے بارے میں سبحان اللہ قرآن کے ایک ایک لفظ پہ گھنٹوں بات ہو سکتی ہے سبحان اللہ۔ آپ اس کو آگے تفسیر سے بھی کرنا چاہیں گے تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ میں ہیلپ اینڈ گائیڈنس دوں گی، بس آپ فی الحال ان سیریز کو اچھے سے لیں، خود پہ جو ہے نا اس کو عمل میں لائیں اور دوسروں کو اس کے ساتھ جو ہے نا جوڑیں تاکہ وہ بھی ہدایت پر آئے اور آپ کے لیے جو ہے نا صدقہ جاریہ۔ دیکھیں آپ کے ذریعے ایک ہدایت پہ آتا تو ایک ہدایت پہ نہیں آتا سبحان اللہ، وہ یعنی اس کے ذریعے کئی اور ہدایت پر آتے، اتنا چھوڑیں، اگر وہ کچھ نہ بھی کرے سبحان اللہ تو اپنے اوپر ہی وہ صرف اس کو عمل کرے، فٹ کرے، تو ایک عورت اگر آپ کے ذریعے ہدایت پر آتی ہے وہ کل جا کے ماں بنے گی سبحان اللہ، پھر اس کی نسلیں ہدایت پر آئیں گی، تو کتنا نسلوں در نسل آپ کو اجر ملے گا، ان امیجنیبل، ان کاؤنٹیبل آپ کو سبحان اللہ اجر ملے گا۔ اجر کے لیے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو فوکس کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے کہ میں نے اپنے اکیلے نہیں بلکہ سب کو ساتھ میں لے کر جنت میں جانا۔ یہ ہے سچی محبت جو کسی کو ہو سکتی ہے کہ اسے آپ جنت میں لے جائیں انشاءاللہ تعالی، جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائیں۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کہ جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا بے شک وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ تو کہے سنے میں جو بھی غلطیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف کرے اور ہم سے بہترین طور پر قبول کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جزاکم اللہ خیرا کثیر واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔